حدثني ابو زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، سرکار نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. وصعد المنبر، ممبر پر چڑھ گئے. فخطبنا، آپ نے ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت ظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز آ گئی. سرکار فجر کو بیٹھے، ظہر تک بیان ہی کرتے رہ گئے. فنزل، اترے. فصلی، نماز پڑھی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر چڑھ گئے. فخطبنا، خطبہ کتنا لمبا دیا، اثر بھی ہو گئی. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. فجر سے آپ کی ظاہری زندگی کا سب سے لمبا خطبہ ہے، سب سے طویل خطبہ ہے کہ ایک دن فجر کو لے کر آپ مغرب تک یہ خطبہ دیتے رہے. پر آپ نے خبر کیا دی؟ فأخبرنا بما كان وما هو قائل، سرکار نے جو ہو گیا تھا قیامت تک ہونے والا سب کچھ بیان فرما دیا ہے. یہ محمد مصطفیٰ ہے، بیان کرتے ہیں. علم کی بارش برسائی ہے تو برستی ہی چلی گئی ہے، اور تمہارے سینوں کی بات ہے. اب لپیٹنا جتنا لپیٹنا، مصطفیٰ نے تو سارے علم ہی تمہیں بیان کر دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی حدیث پاک کو ذکر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں حافظہ من حافظ، ناسیہ من ناسیہ. جس کی قسمت میں یاد رکھنا تھا یاد رکھ لیا. اتنا لمبا خطبہ تھا، جس میں بھول جانا نصیب تھا بھول گیا. کہتے ہیں ایسے ہوتا تھا. آپ فرماتے قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے یہ یار جانتے ہیں، میرے صحابہ میرے نبی کے صحابہ، میرے یہ دوست، میرے یہ یار جانتے ہیں کہ سرکار نے بیان کر دیا. کوئی چیز بیان کر دی، کتنی کتنی چیزیں بیان کی کہ سرکار ایک چیز اتنے کلیئر طور پر بیان کرتے تھے کہ صحابہ کو گویا حفظ ہو رہی ہے، صحابہ کو حفظ ہو رہی ہے. اور پھر اتنی چیزیں بیان کی ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں. تو کبھی ایسے ہوتا ہے نا، اوپر سے پرندہ کو گزرتا ہے، کہتے ہو یہ تو وہی پرندہ ہے جس کا نبی نے ذکر کیا تھا، یہ تو وہی پرندہ ہے جس کا محمد مصطفیٰ نے ذکر کیا تھا. ایمان والے محروم نہ رہنا، ایمان والے یقین کامل سے ہاتھ نہ دھو لینا. آج تو اگر مسجد میں بیٹھا ہے تو اس دن محمد مصطفیٰ نے تیرا بھی ذکر کر دیا ہے. مسجد میں اتنے لوگ بیٹھ کے درس حدیث سنیں گے، یہ محمد مصطفیٰ کی کرم نوازی ہے. قیامت تک جو ہونا تھا بیان کر دیا ہے. کہتے ہیں اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بیان کر دیا؟ بھئی موعظہ ہوتا اور کیا ہے، موعظہ ہوتا اور کیا ہے. جو خر کی عادت ہوا کرتا ہے، تعجب ان پہ نہ کرو، تعجب کرنا ہے تو سننے والوں پہ کر سو جنہوں نے یاد کر لیا ہے. یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو علم و ہدایت کی بارش برستی ہے، لگاتار برستی ہے، اور برستی ایسی ہے کہ مسلسل برستی ہے. جس کے مقدر میں علم تو اس نے علم لے لیا، جس کے مقدر میں وہ ہدایت جس نے ہدایت لے لی. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بیان کرتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے. نماز ہو رہی تھی، نماز کسوف، سورج گرہن تھا. آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر جس وقت نماز مکمل ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت فی مقامی ھذا کل شیء وعدتم، میں نے یہاں بیٹھے ہر اس چیز کو دیکھ لیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہر چیز کو دیکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ ملک الموت بھی آئے گا، قبر میں بھی جائیں گے، منکر نکیر کا سوال ہوگا، قیامت کو اٹھیں گے، حوض کوثر ہوگا، پل صراط ہوگا، جنت ہوگی، جنت کی بہاریں ہوں گی، جنت کے حور و غلمان ہوں گے، جنت کے محلات ہوں گے، جنت کی نہریں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. اور آخر میں وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو رب اپنا دیدار بھی کرائے گا، ایمان والوں کو رب اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا میں محمد نے یہی سب کچھ دیکھ لیا ہے. ایک سادہ سی بات، ویسے وہ تو ایسے سوال کرنا بھی بے ادبی ہے، لیکن میں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے. آپ بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ اونچی آواز سے. زمین بڑی ہے کہ اللہ؟ زمین و آسمان بڑے کہ اللہ؟
अर्श कुर्सी लोहो कलम सातों आसमान बड़े कि अल्लाह, सारी कायनात बड़ी कि अल्लाह। अल्लाह के मुकाबले में कायनात का इतना भी वजूद नहीं जितना 7 समुद्र के मुकाबले में एक जर्रे का होता है। शहरा के मुकाबले में एक जर्रे का भी वजूद नहीं अल्लाह के मुकाबले में। तब गौर कीजिए, जिस जात की आंखों ने अल्लाह को देख लिया है बाकी क्या रह जाता है, तो बाकी क्या हैसियत रह जाती है। इतने बड़े अल्लाह अकबर को देख लिया है और बाकी माओ शुमार क्या ने कुछ नहीं रह जाते। ईमान वाले मोहम्मद मुस्तफा को रब ने अपना महबूब बनाया है, अपना प्यारा बनाया है। और तुम्हारा कोई महबूब हो तुम उसे देते हो, सब कुछ देते हो, और महबूब से तो ये भी कह देते हो मेरी जान भी कुर्बान है। वो तो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने क्या दिया है? वो कुछ दिया है जो अल्लाह के पास है, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब मोहब्बत हो जाती है फिर महबूब का माल मेरा माल, मेरा माल महबूब का माल हुआ करता है। इसलिए तो कहते हैं फकाना काबा कौसैनी अवदना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मिराज की रात मुस्तफा को दीदार करवाया, मकाम काबा कौसैन पे चले गए। और मकाम काबा कौसैन की तशरीह है इतने करीब हो गए जिसकी 2 कमाने बल्कि इससे भी ज्यादा। तब इसके कई मफहूम हैं। इसका एक यह है कि जब 2 कबीले अरब के अंदर सुलह करते, 2 हुकूमतें सुलह करते, 2 कबीले सुलह करते, 2 इक्तिदार वाले सुलह करते, क्या करते? 2 कमाने लेकर 1 तीर छोड़ो, 2 कमाने इकट्ठी कर लेते, 1 तीर छोड़ते। इसका मफहूम यह होता कि आज के बाद तीर 1 है, कमाने 2 हैं। तेरा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम काबा कौसैन पे अपने महबूब को बुला के कहा, महबूब आज के बाद बात खत्म हो गई है। जो मेरा यार तेरा यार, तेरा यार मेरा यार, जो मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को क्या फरमाया? इल्म और हिदायत की बारिश बना दिया है, और जो लगातार बरसती है, मुसलसल बरसती है। सरकार के इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं है। आप चले जाइए जरा ग़ज़वा बदर पर, अल्लाह की बेनियाजी के सामने सरकार डरते थे, दुआएं मांगते थे। लेकिन आपको याद है ना, सुबह बदर था, रात तशरीफ ले गए, हाथ में छड़ी थी, लाइन लगाई। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, लाइन क्या? फरमाया यहां अबू जहल गिर के मरेगा, यहां उतबा गिर के मरेगा। उधर लाइन लगा दी, यहां शैबा गिर के मरेगा, यहां उमैया बिन खलफ जहन्नम में पहुंचेगा। और 70 आपने लाइनें लगा दी। सहाबा कहते सुबह गए, अल्लाह जुल जलाल की कसम, सरकार जहां लाइन लगाते थे 1 इंच भी कोई इधर उधर नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये इल्म और हिदायत की बारिश है जिसका इहाता हम नहीं कर सकते। यारो आज कितने बड़े बड़े लोग हैं, इल्म वाले हैं, आज भी इतने बड़े इल्म वाले लोग हैं कि हम उनके इल्म का याद नहीं, नई नई यादात हो रही हैं, क्या कुछ कंप्यूटर ने क्या कुछ कर दिया, पता नहीं क्या कुछ होगा। जो इल्म का नहीं उसे नहीं पता ये एक चीज के अंदर क्या कर रहे हैं। यारो जब इनका पता नहीं चलता तो जो रब का महबूब है, जिसके सीने को अल्लाह ने खोला, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माला माल किया, रब ने अपना दस्ते करम रख के उन्हें इल्म अता फरमाया है, उनके इल्म का अंदाजा हमारे 2 इंच का ज़हन नहीं कर सकता। ये इंसानी ज़हन 2 इंच का है, ये मोहम्मद मुस्तफा के इल्म का इहाता नहीं कर सकता है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन निकले, शुहदाए उहद के कब्रों पे गए, मज़ारात पे गए। आखिरी साल जिस साल आपने मिसाल फरमाई चले गए, आपने वहां जाके नमाज जनाजा फिर पढ़ दी, फिर वापस आए, मिंबर पे आए, फरमाया इन्नी फरतुन, मैं तुम्हारा फरत हूं। फरत उसे कहते हैं जो काफिले के आगे आगे जाकर ना उसका इंतजाम करता है। जैसे आज में यहां कहीं जाना है, एक आदमी पहले जाता है, होटल का इंतजाम करता है, खाने का इंतजाम करता है, देखने का इंतजाम करता है। जैसे हाजी लोग जाते हैं, उम्रे वाले जाते हैं, एक पहले चला जाता है, कई मत वैसे होता है, वो ग्रुप लीडर बनता है, पहले जाता है, वहां जाके खाने का इंतजाम करता है, रिहाइश का इंतजाम करता है, आला से आला रिहाइश जितना भी उसका हो वो उसके मुताबिक रिहाइश का इंतजाम फरमाता है। फरमाया इन्नी फरतुन, ऐ ईमान वालों मैं तुम्हारा फरत हूं, मैं पहले जा रहा हूं और वहां जाके तुम्हारे लिए जन्नत का इंतजाम करूंगा, तुम्हारे लिए महल का इंतजाम करूंगा। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और यहां से होटल का इंतजाम कोई करने वाला है, तेरी जन्नत का इंतजाम मोहम्मद मुस्तफा करने वाले।
ہدایت عطا فرمایا ہے اور ایسا بھر کے عطا فرمایا ہے اور جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ذرا اس بات پہ ناز کر لے تو تھوڑا ہے کہ تیری جنت کا انتظام کرنے والے محمد مصطفیٰ، اور تو قیامت کو جائے گا تجھے پیاس لگی ہوگی نا تو وہاں پانی کا انتظام کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں. آج جب کعبہ لے کے جاتے ہیں یہاں پیاس لگے گی، وہ بوتلیں لے کے جاتے ہیں، رستے میں انتظام کرتے ہیں، اس ہوٹل پہ ٹھہرنا ہے یہاں پانی پلایا جائے گا. ایمان والے محمد مصطفیٰ تیرا انتظام کر رہے ہیں. قبر میں تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میدان حشر میں کس چیز کی ضرورت ہے، اور تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. بس اتنی دعا مانگ لے کہ نبی سے غلامی کا رشتہ قائم رہے. انشاءاللہ قبر میں تو بعد میں جائے گا، وہاں انتظام تیرا پہلے ہو جائے گا. قبر میں انتظام تیرا پہلے ہو جائے گا. دہلی کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب ان کے وصال کا وقت آتا ہے، حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم ان کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کو قبر میں اتارتے ہیں. جب آپ پہ شاید رو رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، مریدوں نے پانی ڈالا اور پانی ڈال کے کہنے لگے حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ بے ہوش، آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. فرمایا عقل کے اندو ایک منظر میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. حضرت آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا جیسے ہی نظام الدین اولیاء کے اس جسم کو میں لے کے قبر میں گیا، آگے آمنہ کا لال جسم کو مصروف کر رہا ہے، آنا تھارا تم، میں تمہارا فرد ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ویسے ہی نہیں، آپ کا آخری وقت آیا. موت سے کون نہیں ڈرتا، سارے ڈرتے ہیں. موت چیز ہی ایسی ہے، ہر ایک کو ڈراتا ہے، نیک کو بھی بد کو بھی. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ آخری وقت آیا، آپ کی بیوی تھی، رونے لگ گئی. بیوی کا سرتاج جا رہا ہے. آج بیوی کا شوہر چلا جائے چاہے جیسا بھی ہو، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میرا خاوند جا رہا ہے، پیچھے میرے کیا معاملات ہوں گے، وہ روتی ہے. تو جس کا شوہر بلال ہو وہ کیوں نہ روئے گی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہیں گی ہائے بڑی مصیبت کا وقت ہے. آنکھ کھول دی، کیا کہا تو نے، مصیبت کا وقت؟ واہ تربا، اور یہ تو بڑا مبارک وقت ہے، خوشی کا وقت ہے. آپ جی مبارک کریں، وہ مصیبت ہے تیرے کے لیے، میں تو مصطفیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. محمد الواحبہ، اور کل مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، مصطفیٰ کے چاروں سے بھی ملاقات ہو جائے. ایمان والے تو اپنا ایمان مضبوط رکھ تو صحیح. سرکار فرماتے آنا فاراتن، میں تیرا انتظام کرنے والا ہوں. اور قبر میں تو بعد میں جائے گا، مصطفیٰ تیرا انتظام کرنے والے پہلے وہاں موجود ہیں. ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں اور یہ تسلسل سے جاری ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، سلسلہ چلا حدیث پاک کا. امام بخاری ساری زندگی حدیثوں کا درس دیتے رہے، ساری زندگی دیتے رہے. ایک دن کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں. یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ سرکار محسوس ہوتا ہے کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، پر لبے سڑک ہی کھڑے ہیں، کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں. فرمایا آج امام بخاری دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہے، میں استقبال کے لیے آگے کھڑا ہوں. ایمان والے تو بھی تو نبی کی حدیثوں سے محبت کر لے، پیار کر لے، سرکار سے عشق کر لے. ہو سکتا ہے آمنہ کے لال تجھ پہ بھی مہربانی کر دے. وہ تو ہر ایک کا نبی ہے، بڑے کا بھی نبی ہے تو چھوٹے کا بھی نبی ہے. اگر وہ صدیق کا نبی ہے تو بلال کا بھی نبی ہے، اگر فاروق کا نبی ہے تو صہیب کا بھی نبی ہے، اگر کسی عرفہ والا کا نبی ہے. ایمان والے تیرا بھی نبی ہے. محروم یقین نہ ہو جانا اور سرکار سے نسبت استوار کر لے. انشاءاللہ جب تیری موت کا وقت آئے گا، محمد مصطفیٰ بھی انتظار فرماتے چلے گا. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي عَلَىٰ. فرمایا اللہ ذوالجلال کی قسم میں اب اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہاں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، میرے پیاسوں کو، امتیوں کو پانی لگے گا. پانی کم تو نہیں ہے، پیالے کم تو نہیں ہے. وہ اتنا بڑا حوض ہوگا، سینکڑوں میل لمبا ہوگا، ایسے ایسے، اور چوڑا ہوگا، ایک جیسا ہوگا. اس پہ جنت سے دو آبشاریں، دو دریا گر رہے ہوں گے، اور اس کے پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں. سارے بھی آ جائیں یک بار کی، پھر بھی پانی ختم ہونے والا نہیں ہے. انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ایک پیالہ ختم ہو جائے مجھے ملے. ایمان والے تو آ تو صحیح، اور جتنے مرضی آ جاؤ، یہ تو پیالے ہی اتنے ہیں. یہ مصطفیٰ کا لنگر ہے، کسی ایرے گہرے کا نہیں ہے. یہاں نہ پیالوں
کی کمی ہے نہ دینے والے کی کمی ہے۔ اور پھر فرمایا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے جو ایک گھونٹ پی لے گا پھر کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ آج کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا کسی کو کسی نے ایسی غذا دی ہو کہ ایک نوالا کھا لے پیاس بھوک نہ لگے؟ نہیں، کوئی ایسی غذا نہیں، کوئی ایسا مشروب نہیں۔ یہ مشروب ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ پھر فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال کی قسم زمین کے خزانوں کی چابیاں تو مجھے دے دی گئی ہے، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہے۔ ایمان والے تجھے پیسہ بھی چاہیے دولت بھی چاہیے، کدھر مارا مارا پھرتا ہے، کدھر چکر لگاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، سود کی طرف جاتا ہے، کسی اور طریقے سے جاتا ہے، کیوں نہیں مصطفیٰ سے رابطہ کر لیتا؟ کیوں نہیں سرکار سے؟ خزانے کی چابیاں تو سرکار تجھے دے دی گئی ہیں، اور تجھے ایک بھی چابی دے گئی تیری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک بھی چابی مل گئی نا اور نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آجا ساری چابیاں تو محمد مصطفیٰ کے پاس ہیں، اور خزانے وہ لٹاتے ہیں بانٹتے ہیں۔ آجا آجا اور دربار محمد مصطفیٰ میں اور رات جولی تو پھیلا صحیح، انشاءاللہ تیری جولی بعد میں پھیلے گی، مدینے والے کا کرم پہلے ہو جائے گا۔ اتنا سرکار نے فرمانے کے بعد اس کے بعد ایک اور بڑی بات کہی، میں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات سے کوئی ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، نہیں، میری امت شرک نہیں کر سکتی، میری امت شرک، سرکار کا فرمان ہے میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ ہاں مجھے ڈر ہے کہ دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، ہمیں معلوم بھی ہے چابیاں ساری مصطفیٰ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی اور لگے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم کی بارش بنایا، رحمت کی بارش بنایا، ہدایت کی بارش بنایا۔ یہ برس رہی ہے، مسلسل برستی ہے، لگاتار برستی ہے۔ ہاں اور جس پہ کرم ہو جاتا ہے اس پہ مہربانی ہو جاتی ہے۔ جب یہ برستی ہے تو برستی چلی جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی آئے جن کی زمین کی کھیتی آباد کیا ہوئی کہ ہوتی چلی گئی، زمین پھول نکلے، پھل نکلے، خوشبو آئی۔ اب ایک سنیے، ایک بزرگ ہے قد ذہب بصرہ، ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن جب وہ قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرتے فنشر المصحف، قرآن کھولتے آنکھ واپس آ جاتی تھی، قرآن کھولتے آنکھ واپس آتی تھی، قرآن بند کرتے آنکھ چلی جاتی تھی۔ وہ یہ اختیاری دیا گیا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے غلام، اور تجھے نبی کی رحمت اور ہدایت کی بارش ایسی ہے، جیسے قرآن کھلے گا تیری آنکھیں آ جائیں گی، قرآن بند ہوگا تیری آنکھیں چلی جائیں گی۔ ایمان والے اللہ سے مانگ لے، یا اللہ ہمیں بھی ایک دل کی آنکھ دے دے، یہ آنکھیں تو سلامتی ہیں، ایسے ہو کہ جیسے ہی تیرے نبی کا جلوہ ہو آنکھ کھل جائے، نبی کا جلوہ ہو آنکھ کھل جائے۔ اور جب نبی کا جلوہ نہ ہو تو یہ دل کی آنکھیں، ہمیں کسی اور کا دیدار نہیں چاہیے، چاہیے تو کس کا چاہیے؟ جلوہ محمد مصطفیٰ چاہیے۔ کہتے نینا میں جو بسو نینا کو جھانپ لوں، آپ تجھے دیکھ ہی جاؤں کسی اور کو نہ دیکھن دوں، اور یہ نگاہ میں آ جاؤ تو صحیح اے میرے محبوب، میں نگاہ ہی بند کر لوں، اور جس دامن میں مصطفیٰ آ جاتے ہیں وہ لپیٹ لیا کرتا ہے۔ اور پوچھئے صدیق اکبر سے غار میں کیا تھا؟ مصطفیٰ کا چہرہ تھا، صدیق کی نظریں گڑی ہوئی۔ اور گولنے والے بھی تو یہی کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ پہلے جنت میں اپنے باغ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیں کتھے جاگڑیاں۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ کبھی کبھی اللہ کی مہربانی ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جیسے قرآن کھولتے تھے آنکھیں آ جاتی تھی، اور جیسے قرآن بند ہوتا تھا پھر ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اعرض علیک القرآن، مجھے حکم دیا گیا میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ فقلت، میں نے کہا باللہ آمنت، میں اللہ پر ایمان لایا، والا جدے کا اسلم تو، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام لایا، ومن کا تعلم تو، سرکار میں نے آپ سے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اس بات کو دہرایا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہاں اللہ کی بارگاہ میں میرا نام بھی آیا ہے؟
فرمایا ہاں اللہ نے مالا اعلیٰ میں تیرا نام بھی دیا ہے، ایمان والے تو بھی یاد کر لے اور تعلق قائم کر لے، ہو سکتا ہے کبھی رب کی بارگاہ میں تیرا بھی نام لیا جائے۔ یہ مقدر کے فیصلے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ آ جاؤ رشتہ استوار کر لو، سرکار کے علم و ہدایت کی بارش برس رہی ہے، لگاتار برستی ہے، تو ہر دور میں کسی نہ کسی کو تو نوازنا ہے نا، اور کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا ہر دور میں۔ ایک نہیں، گدڑی میں لال بڑے ہیں، گدڑی میں ابھی لال بڑے ہیں، یہ مصطفیٰ کی امت ہے، غنی امت ہے، اور گدڑی میں لال بڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرا بھی کبھی مالا اعلیٰ میں نام لے دیا جائے اور کبھی کہا جائے ہاں اسے بھی آج بلا دو اللہ کی بارگاہ میں، اسے بھی وہاں رب تعالیٰ کا جلوہ دکھا دیا جائے، محمد مصطفیٰ کی کرم نوازیوں سے مالا مال کر دیا جائے۔ یہ تو عنایت اور یہ کرم کے فیصلے ہیں، جس پہ ہو جاتے اس کے بگڑے مقدر سنور جایا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حضرت ابی بن کعب فرماتے میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا، اللہ نے سرکار کے پیچھے ہاتھ رکھا اور یہاں سرکار حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ بزرگان دین اکثر سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کہتے ہیں سرکار نے ایک جملہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشک والتکذیب، کہتے اتنا کہنا تھا میرے پسینے چھوٹ گئے۔ سرکار کا ہاتھ کیا لگا کہ مجھے پسینے چھوٹ گئے اور میں ڈر گیا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا مجھے رب کا دیدار کر رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا جیسے میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، اللہ کے جلوے دیکھ رہا ہوں۔ ایمان والے جب سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے، سرکار کا دست اقدس ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مالا مال کرتا ہے، اور تو بھی تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، آجا سرکار سے نسبت ہے، رشتہ استوار کر لے، ہو سکتا ہے کس دن تجھ میں بھی کرم ہو جائے اور تیرے بھی پسینے کیا چھوٹے کہ تجھے رب تعالیٰ کا جمال و جمال نصیب ہوتا چلا جائے۔ اور یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ایک بات تو آپ سارے کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے سنیے۔ فرمایا اذا قرأ رجل القرآن نہارا، جب انسان صبح اٹھ کے قرآن پاک کی جتنی بھی اللہ توفیق دے تلاوت کر لے، صبح اٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر لے، کیا ہوگا؟ سلط علیہ الملائکہ حتی یمسی، شام تک فرشتے اس پہ دعا کرتے رہیں گے، شام تک فرشتے اس کے لیے دعا۔ اور شام پڑھنے کے بعد پھر تم یہ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کر لو، سورہ ملک ہی پڑھ لو، سورہ یاسین ہی پڑھ لو، اور کچھ تو پڑھو، فجر تک فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آئیے اللہ سے التجا کریں، یا اللہ ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق دے دے، اور تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لے، آج تھوڑا پڑھتے کل زیادہ کی بھی توفیق دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب تم عادت بناؤ نا ہر شام کو تلاوت قرآن کریں گے، عادت بن جائے نا، اللہ مہربانی کرتا ہے۔ جب ہر رات شام کو بناؤ گے نا عادت، جب سورج ڈوبے گا، جب شام ہوگی پھر میں تلاوت کروں گا، فجر کو بھی تلاوت کروں گا، تو پھر اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، جب تمہاری قبر میں پہلی شام ہوگی اس وقت بھی تلاوت ہی کر رہے ہوگے، اور جب میدان حشر میں پہلی آنکھ کھلے گی اس وقت بھی تلاوت قرآن ہی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ آئیے رب تعالیٰ کے رحم و کرم سے، رب تعالیٰ کی عنایتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے چلے جائیں۔ جو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہے، رب تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی نے ایک منظر دیکھا، کہتے جرجان کے قبرستان سے میں گزرا، اس کو بھی ذرا سنیے، یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے۔ تو میں نے دیکھا قبروں والے قبروں سے نکل آئے اور انہوں نے سفید لباس پہنا، ہر ایک نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے۔ تو میں گیا، میں نے کہا قبروں والوں خیر تو ہے، آج تمہیں سفید لباس پہنا دیا گیا، بڑا اعلیٰ لباس پہنا دیا گیا، مالکم علیکم ثیاب بھی، وہ کیا ہو گیا تمہیں کہ آج بڑے سفید رنگ کے لباس سب نے ایک جیسے پہنے ہوئے ہیں؟ کہہ لے آج فلاں اللہ والا دفن ہوا ہے، رب نے اس کی خوشی میں سب کو سفید لباس پہنا دیا ہے۔ ہاں کبھی کوئی اللہ والا جاتا ہے جو پیچھے نماز پڑھتے ان پر بھی بخشش ہو جاتی ہے، جس قبرستان میں جاتا ہے وہاں بھی کرم در کرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور رحمت کی بارش سے مالا مال فرمائے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و ہدایت کی بارش سے مالا مال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت اور کرم فرمایا کرتا ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن گزرتا ہے، یہ ہمارا ہی ایک حصہ جا رہا ہے،
ہماری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، قبرستان چلے جائیں گے، تو اس وقت سے پہلے کچھ تو ایسا کر لیں کہ قبرستان جانے کے قابل تو ہو جائیں۔ کہتے ہیں اگر آپ آئیں نا باہر سے، امریکہ سے 10 سال ملازمت کر کے 20 سال کے بعد آئیں تو کیا گھر خالی ہاتھ آئیں گے؟ آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی بیوی ہوگی انتظار میں، ابا 20 سال کے بعد آ رہا ہے، میرا شوہر 20 سال کے بعد ہے، بیوی کہے گی میرے لیے سونا لایا ہوگا، ہیرے لایا گا، آپ آ کے خالی ہاتھ جھاڑ دیں تو بیوی کے ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ بچے کیا کہ ابا ہمارے لیے پیسے لائے گا، ہم پلاٹ خریدیں گے، ہم یہ کریں گے، بچے منصوبے بنائے آئے تو کہیں گے میرے پاس تو کچھ سارے پیسے ادھر جھاڑ کے آ جائے، اچھے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے قبرستان بھی جانا ہے، اس دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ لے کے جاتے ہیں، ایمان کی دولت کے ساتھ عمل صالح لے کے جاتے ہیں۔ تمہاری زبانوں پہ درود پاک، کلمہ طیبہ، تلاوت قرآن ہو، غریبوں کی مدد ہو، شفقت ہو، کوئی اللہ کوئی بھی نیکی کی توفیق دے وہ کرتے جائیے۔ پھر جب قبرستان میں جائیں گے نا پھر سارے استقبال کریں گے، پہلے بھی آئے ہوں گے، یہ آیا ہے ہمارا کچھ لے کے آیا ہے، لے کے آیا۔ ساری دنیا پیسے کے پیچھے ہے، اگر یہاں ہے نا تو قبر میں بھی ایسے ہی ہے، پیسے کا فرق ہے۔ یہاں پیسہ یہ چلتا ہے اور وہاں پیسہ عمل صالح چلتے ہیں، نفل چلتے ہیں، عبادت چلتی ہے، تلاوت قرآن چلتی ہے۔ تو آئیے اپنی قبروں میں اپنے رشتہ داروں کو رسوا نہ کریں، جب آپ جائیں تو وہ ایک دوسرے کے سامنے منہ چھپاتے پھرے، وہ کہیں گے میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ بڑی دولت لے کے آئے گا، آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو ابا کیا کہے گا؟ آئیے ان کے سامنے عزت والا ہونے کے لیے اپنی جھولی کو اعمال صالحہ سے بھرتے چلے جائیں، جو بھرتا چلا جاتا ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی اور کرم فرماتا جاتا ہے۔ اب چند کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کلمات طیبات پڑھنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ پرسوں نا 12 ربیع الاول کو یہاں سے ظہر کی نماز کے بعد میلاد کارواں یہ مفتی آباد وہ کھولنے والا تک جاتا ہے، جن کے پاس سواری ہو وہ ضرور تشریف لائیں۔ سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آپ کے لیے یہاں 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ضیافت کا انتظام ہے، آئیے تشریف لائیے، امید رکھتا ہوں آپ تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب ذرا مل کے پڑھتے جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان
سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 سلام قولا من رب رحیم 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 نصر من اللہ فتح قریب 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 وبشر المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک الہ العالمین رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے محبت عطا فرما حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ کہنے کا کیف عطا فرما الہی جتنے بھی حاضر ہیں سب پہ مہربانی فرما ہر گھر میں برکت نازل فرما ہر گھر میں رحمت نازل فرما مولا دکھوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما الہی بڑی امیدیں لے کے آئے مولا سب پہ کرم کر دے سب پہ مہربانی کر دے ہر ایک کو جھولی بھر بھر کے عطا کر دے بیماروں کو شفا دے دے بیماروں کو شفا دے دے پریشان حال بھائیوں کو پریشانیوں سے نجات دے دے کاروبار میں برکت دے دے روزی رزق میں برکت دے دے مال جان اولاد میں برکت عطا کر دے مولا جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا کر دے اولاد نرینہ کی تمنا والوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا کر دے اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار کر دے الہی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کی خوشی کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.